یہ ہے چینل تین کہانی، جہاں پر آپ کو ملے ایک مزیدار کہانی۔ تین کہانی چینل میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی ہے جادوئی بلیاں، شیرو اور میتھو۔ عبداللہ اور احمد اسکول سے تھکے ہارے واپس آ رہے تھے۔ عبداللہ، آج تو میں نے چڑیا گھر میں اتنی دوڑ لگائی کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ احمد: ہاں، لیکن شیر کی دھاڑ سن کر تو میرا دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ گھر میں ایک سرپرائز ان کا انتظار کر رہا ہے۔ دونوں بھائی گھر پہنچ جاتے ہیں، امی جان کو سلام کرتے ہیں۔ فریش ہونے کے بعد امی جان: ابو تمہارے لیے خاص تحفہ لائے ہیں۔ عبداللہ: کیا ہے؟ کھلونے، کتابیں، کہانیاں؟ امی جان: نہیں، وہ ایک سرپرائز ہے، ایک زندہ تحفہ۔ احمد: کیا وہ کوئی جنگلی جانور ہے؟ ابو جان بھی کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ ابو جان: نہیں، وہ ایک پالتو جانور ہے۔ عبداللہ: واہ، پھر تو بہت مزہ آئے گا۔ ابو جان: ہاں، لیکن اگر تم نے اس کا خیال نہ رکھا وہ تمہیں ڈرا دے گا۔ ابو جان نے پھر دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ سب دوسرے کمرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ ایک ٹوکری میں دو چھوٹے چھوٹے شیر بیٹھے ہوئے تھے، ایک کالا اور ایک براؤن سا دھاری دار۔ احمد: یہ تو بلی کے بچے ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں۔ ابو: ہاں، اب یہ تمہارے ہیں۔ احمد: دیکھو، کالی بلی کی آنکھیں سبز ہیں، کہیں یہ جادوئی تو نہیں؟ ابو جان: ان کا خیال رکھو ورنہ یہ رات کو جادو کرنے لگیں گی۔ یہ عام بلیاں نہیں ہیں، ان میں کچھ خاص بات ہے۔ عبداللہ: میں اپنی بلی کا نام شیرو رکھوں گا کیونکہ یہ بالکل شیر جیسی ہے۔ احمد: میری بلی میٹھی میٹھی میاؤں کر رہی ہے، اس کا نام میتھو ہے۔ عبداللہ: لیکن اگر غصے میں آ جائے تو پنجے دکھا دیتی ہے یہ۔ بلیاں بہت بھوکی ہو رہی تھی۔ امی جان دودھ کا پیالہ لے کر آئی۔ شیرو اور میتھو پیالہ دیکھ کر اچھل کر میز پر چڑھ گئی تھی۔ امی کے جاتے ہی شیرو نے جمپ ماری اور دودھ کے پیالے پر قبضہ کر لیا۔ شیرو دودھ پی کم رہی تھی اور گرا زیادہ نہیں تھی۔ میتھو نے میاؤں کی آواز نکالی لیکن اپنی باری کا انتظار کیا۔ میتھو بڑے آرام سے سکون کے ساتھ دودھ پی رہی تھی اور شیرو میتھو کو مسلسل تنگ کر رہی تھی۔ عبداللہ نے دیکھا کہ شیرو مٹی میں کھیل کر آئی ہے، شیرو کے پنجے گندے ہو رہے تھے۔ عبداللہ نے سوچا بلیاں بہت گندی ہو گئی ہیں، ان کو نہلانا چاہیے۔ وہ بلیوں کو لے کر نلکے کے پاس پہنچ گئے۔ نلکے کا پانی تو بہت ٹھنڈا تھا۔ چھینٹے پڑتے ہی میتھو نے جمپ لگائی اور احمد کے اوپر چڑھ گئی۔ ٹھنڈے پانی سے شیرو کا بھی دم نکل گیا اور وہ چیخ پڑی۔ شیرو نے ٹھنڈک کے مارے اپنی کمر کو موڑ لیا۔ اس کے بعد میتھو کی باری آئی۔ وہ بہت میاؤں میاؤں کر رہی تھی، مجھے نہ نہلاؤ، مجھے نہ نہلاؤ، لیکن کسی نے اس کی نہ سنی اور اس کو بھی نہلانے کے لیے نل کے نیچے کر دیا گیا۔ سارا معاملہ امی کے علم میں آیا اور بلیاں گیلی ہو کر کانپ رہی تھیں۔ امی تولیہ لے کر آئی اور بلیوں کو خشک کرنا شروع کیا۔ امی جان: اگر تم نے انہیں تکلیف دی تو یہ رات کو تمہارے بستر پر پیشاب کر دیں گی۔ نہیں امی، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے، دونوں بھائیوں نے کہا۔ شیرو اور میتھو نے میاؤں کی لیکن ان کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ احمد نے کارڈ بورڈ سے ایک چھوٹا سا گھر بنایا جبکہ عبداللہ نے دھاگے سے کھیلنے کے لیے ایک گیند بنائی۔ شیرو نے مستی میں آ کر گیند کو ایک پنجہ مارا اور دونوں خوشی خوشی سے کھیلنے لگی۔ پھر شیرو نے کارڈ بورڈ کے گھر پر حملہ کر دیا اور پنجے مار مار کر اس کو توڑ پھوڑ دیا۔ احمد: یہ تو میرا محل تھا، اس کا کیا حال بنا دیا۔ عبداللہ: فکر نہ کرو احمد، ہم یہ دوبارہ بنا لیں گے۔ رات کو اچانک خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئی۔
अब्दुल्ला और अहमद भी जाग उठे। वो आवाजों के सिमत में बढ़ने लगे। क्या देखते हैं, शेरू और मीतू पर्दों से लटक रही थी। अहमद, ये क्या कर रही हैं? अब्दुल्ला, शायद ये जादू सीख रही है। आज अब्दुल्ला और अहमद ने महसूस किया कि शेरू और मीतू की तबीयत ठीक नहीं है। वो खाने में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। अहमद, अम्मी, बिल्लियों को कुछ हो गया है, ये बीमार लग रही है। अम्मी ने फौरन डॉक्टर को कॉल मिलाई। डॉक्टर ने कहा इन्हें वैक्सीन लगाने की जरूरत है। अब्दुल्ला, क्या वैक्सीन से इन्हें तकलीफ होगी? डॉक्टर, नहीं, बस थोड़ी सी चुभन होगी, लेकिन इससे वो ताकतवर बन जाएंगी। वैक्सीन का सुनकर शेरू ने जोरदार चीख लगाई और अलमारी पर चढ़ गई। डॉक्टर, ये तो ड्रैगन जैसी है। मीतू बहादुर थी, लेकिन वैक्सीन लगते वक्त उसने हल्की सी म्याऊं की। अब्दुल्ला और अहमद ने सोचा कि शेरू और मीतू को घर से बाहर पार्क में घुमाने ले जाएं, ताजा हवा मिलेगी इनको। शेरू ने एक चिड़िया को देखा और बिजली की तरह दरख्त पर चढ़ गई, लेकिन ये देखकर चिड़िया पहले ही उड़ गई। शेरू और मीतू थोड़ी देर बाद घर वापस आकर अपनी टोकरी में सो गई। एक दिन अब्दुल्ला ने शेरू को किताबों के बुलंदे से कुछ चमकदार चीज निकालते देखा। ये क्या है? उसने पूछा। इसी दौरान अम्मी कमरे में दाखिल हुई। अम्मी, वो ये तो तुम्हारी दादी की पुरानी अंगूठी थी जो कहीं गुम हो गई थी। अहमद, शेरू ने हमें तोहफा दिया है। अब शेरू और मीतू घर का हिस्सा बन चुकी है। कभी वो शरारतें करती है, कभी खजाने ढूंढती है, लेकिन उनकी वफादारी कभी नहीं बदलती। अहमद, क्या ये सचमुच जादुई बिल्लियां हैं? अब्दुल्ला, हो सकता है, क्योंकि इन्होंने हमारे दिल जीत लिए हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई। इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और मजेदार सी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल